اضافی ٹیکس مجبوری میں لگائے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا کہ بین الاقوامی ادارے ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس ملک قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ ہم نے برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے، اصلاحات لا کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اس سال فرٹیلائزر اور ادویات پر ٹیکس لگانا تھا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ کے بعد ایف بی آر کی جانب سے گزشتہ روز ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج۔ حکومتی رویے پر صحافیوں نے وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے کہا تکنیکی بریفنگ نہ دے کر حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے منانے پر صحافیوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ بجٹ کے بعد ایف پی آر کی جانب سے گزشتہ روز ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج۔ حکومتی رویے پر صحافیوں نے واک آؤٹ کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ 100 انڈیکس میں 2396 پوائنٹس کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,24,000 پوائنٹس کے حد عبور کر گیا۔ گزشتہ کاروباری روز کے اختتام پر انڈیکس 383 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,22,024 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ وزیر اعظم کا اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 1,24,000 پوائنٹس پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں اور کاروباری طبقے کا عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا مظہر ہے۔ بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کی ڈیفالٹ کے دہانے سے واپسی، معاشی استحکام اور ترقی کے سفر کی شروعات معجزہ ہے۔ امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائیں گے، کیونکہ پاکستان اور بھارت کا امن دنیا کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ پریس بریفنگ۔ کہا کہ بھارت کی نہ صرف پانی بند کرنا بلکہ پانی بند کرنے کی دھمکی دینا بھی غیر قانونی ہے۔ پانی کی بندش سے معطل پاکستان متعلق پاکستان اپنا موقف واضح کر چکا۔ بھارت کی جانب سے پانی کا روکنا اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت کا جنگ اور سفارتی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر، دہشت گردی کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل وفد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور دیگر سینئر حکام بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کی قیادت کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں متوقع۔ یو اے ای صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ دو طرفہ ملاقات بھی شامل۔ ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال کے لیے 17,573 ارب روپے کا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا فیصلہ۔ تمام ٹیکس سیلز سلیبس میں کمی کر دی گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بجٹ تقریر کے مطابق 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 1% ہوگی، جبکہ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ تقریر کے مطابق 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح کم کر کے 23% کرنے کی تجویز۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ای کامرس کا پلیٹ فارم استعمال کرنے پر اشیاء پر ٹیکس لگے گا۔ ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پر بھی ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ای کامرس پر کاروبار کرنے والوں کو ماہانہ ٹرانزیکشن سے ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ دینا ہوگی۔ سود کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 15 سے 20% کرنے کی تجویز۔ فیصلے کا اطلاق غیر فعال طریقے سے حاصل کردہ آمدنی پر ہوگا۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو نمایاں ریلیف دیا گیا۔ مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب بسمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ان لوگوں کی خواہش بھی پاکستان سری لنکا بن جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی حکومتی پالیسیوں پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے بجٹ کو غریب کے لیے ڈراؤنا خواب قرار دے دیا. بولے مہنگائی کی موجودہ شرح کے مقابلے میں تنخواہوں میں اضافہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. بجٹ میں پیٹرول اور بجلی پر ٹیکسوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہر چیز کو مہنگا کر دیتا ہے. توانائی کے متبادل ذرائع جیسے سولر پینلز پر بھی ٹیکس عائد کر کے عوام سے ان کا آخری سہارا بھی چھین لیا. وفاقی حکومت کا کارپوریٹ سیلز کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ. کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کے ٹرانسفرز پر عائد فیڈرل ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی ختم. مارگیج فائنینسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ. سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کر دی گئی. ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کیا گیا ہے. وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح مزید بڑھا دی گئی. بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% مقرر. نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا. نان فائلرز سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکے گا. بجٹ تجویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکے گا. صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کو مالی لین دین کی اجازت ہوگی. پی ٹی آئی نے بجٹ آئی ایم ایف کا قرار دے کر مسترد کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ سیاسی جوڑ توڑ کے بعد بھی حکومت کوئی ٹارگٹ حاصل نہ کر سکی. پاکستان کی گروتھ ترقی پذیر ملکوں میں بھی سب سے کم ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی اسٹرکچر ریفارمز زیرو، پینشن ریفارم زیرو اور حکومت کسی ایک بھی ادارے کی نجکاری نہیں کر سکی. سیاست کو معیشت سے الگ کریں، ہماری اچھی تجاویز پر عمل کریں. وفاقی بجٹ میں ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا. 12 لاکھ سالانہ تنخواہ والوں کے لیے صرف 2000 ماہانہ ریلیف ہے. 18 لاکھ تنخواہ والوں کے لیے صرف تقریباً 4000 ماہانہ ریلیف ہے. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی گفتگو. کہا 30 لاکھ والے تنخواہ داروں کے لیے صرف 18,000 کا ریلیف ہے. ملک کی مڈل کلاس آبادی مہنگائی اور ٹیکسز کی وجہ سے تباہ حال ہے. اگر مہنگائی کم ہوئی تو غربت کیسے بڑھ گئی؟ وفاقی بجٹ میں ریلیف کے نام پر سیلری کلاس کے ساتھ مذاق کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کا اہم اجلاس ہوا. اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ. انفارمیشن اور ڈیٹا کے بروقت تبادلے کو انہوں نے انتہائی اہم قرار دے دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ تمام ادارے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اداروں کی افرادی قوت کو مؤثر انداز میں استعمال کرنا ہوگا. محسن نقوی کی تربیتی کورسز میں صرف میرٹ پر پورا اترنے والے افسران کو نامزد کرنے کی ہدایت. سندھ حکومت کا مزید بسیں، ای وی ٹیکسیز اور اسکوٹرز خریدنے کا فیصلہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس. ای وی چارجنگ اسٹیشنز کے قیام پر تبادلہ خیال ہوا. شرجیل میمن کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بس منصوبوں پر بریفنگ. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت سستی اور ماحول دوست سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام سندھ حکومت کی ترجیح ہے. پیپلز بس اور ای وی بسز کراچی میں کامیابی سے چل رہی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے امریکی ناظم الامور اور کونسل جنرل کی ملاقات ہوئی. اسپیکر نے معزز امریکی مہمانوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا. پاک امریکہ تعلقات، علاقائی امن، اسٹریٹجک شراکت داری اور پارلیمانی تعاون سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا. ملک محمد احمد خان نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہنستا کھیلتا بچہ خوشی کی علامت ہے. بچوں کا کھیلنا محض تفریح نہیں، ذہنی، جذباتی اور تخلیقی نشوونما کی بنیاد ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انٹرنیشنل ڈے آف پلے پر پیغام. کہا ہر بچے کو نہ صرف تعلیم بلکہ کھیلنے، سیکھنے اور بے فکری سے مسکرانے کا حق حاصل ہے. افسوس کہ کشمیر اور فلسطین کے بچے کھیل سمیت دیگر تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں. نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس فار ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں کھیل کے ذریعے بھی بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے.
صوبائی وزیر جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری کا ڈسٹرکٹ جیل ملیر کا دورہ۔ ملیر جیل ایکسٹینشن کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا اور قیدیوں سے ملاقات بھی کی۔ علی حسن زرداری کا جیل کے کچن اور اسپتال کا بھی معائنہ، صفائی اور قیدیوں کے لیے معیاری کھانے کی فراہمی پر زور دیا۔ صوبائی وزیر کی قیدیوں کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات میں آسانیاں فراہم کرنے کی ہدایت۔ علی حسن زرداری نے کہا کہ کسی بھی اہلکار کے خلاف شکایت موصول ہوئی تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کراچی کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں 53 کروڑ روپے کے مبینہ فراڈ کیس کی سماعت۔ اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین کی عبوری ضمانت منظور۔ فیصلے کے فوراً بعد 2 ملزمان امتیاز عالم اور فیصل عدالت سے فرار ہو گئے۔ احاطہ عدالت میں موجود پولیس اہلکار دونوں ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہے۔ نادیہ حسین نے عبوری ضمانت کی درخواست 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض دائر کی تھی، جو عدالت نے منظور کر لی۔ پہلی پرواز کے پی 732 حاجیوں کو لے کر جدہ سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے حاجیوں کا استقبال کیا۔ گفتگو میں کہا کہ کوئی شک نہیں، حکومت پاکستان اور سعودیہ حکومت نے حجاج کو بہترین سہولیات مہیا کی۔ حکومت آئندہ سال اس سے بھی بہتر انتظامات کرے گی۔ عازمین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی پرواز سے پہنچنے والے حجاج کرام نے وزارت مذہبی امور کی جانب سے کیے گئے حج انتظامات کو سراہا۔ یونان کشتی حادثات میں ملوث اور ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر عمران ٹونی مصر سے گرفتار۔ ترجمان FIA کے مطابق عمران عرف ٹونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ ملزم یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے۔ ملزم کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد مصر سے FIA گجرانوالہ زون منتقل کر دیا گیا۔ FIA گجرانوالہ زون کی درخواست پر انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا۔ پشاور اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے دفاتر اور باہر نکل آئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کش پہاڑی سلسلہ تھا۔ گہرائی 211 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ لاہور سے سیالکوٹ جانے والی مسافر وین میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی۔ موٹر وے پولیس M2 نے 7 مسافروں کی زندگیاں بچا کر فرض شناسی کی مثال قائم کر دی۔ ترجمان کے مطابق موٹر وے پولیس کے افسران نے فوری کارروائی کرتے ہوئے وین کو روکا۔ تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ سوشل میڈیا پر دوستی کے بعد امریکی خاتون نے جھنگ پہنچ کر نوجوان سے شادی کر لی۔ امریکی خاتون نے اسلام قبول کر کے اپنا اسلامی نام کنیز عائشہ رکھ لیا۔ نکاح کر کے مقامی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ ساؤتھ کیرولینا کی رہائشی 27 سالہ امریکی خاتون کی جھنگ کے رہائشی 29 سالہ نعیم الحسن سے سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں 2 طرفہ تعاون بڑھایا جائے گا۔ جنوبی ایشیا حال ہی میں سنگین تنازع سے بال بچا ہے۔ جنوب اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکہ کے نامزد معاون وزیر خارجہ پال کپور کی گفتگو، کہا توثیق کی گئی تو پاکستان سے سیکیورٹی تعاون بڑھاؤں گا، عہدے پر فائز کیا گیا تو بھارت اور پاکستان میں امریکی مفادات کے لیے کام کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایران سے جوہری معاہدے پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے امکانات ہیں، فی الحال ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں مخالفت نہیں کر سکتے۔ امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ استحکام آگے بھی برقرار رہے گا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا۔
لاس اینجلس میں ایمرجنسی کرفیو نافذ، پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی علاقے میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک ایمرجنسی کرفیو نافذ۔ میئر کیرن باس کے مطابق کرفیو اگلے کئی دنوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 4 دنوں میں کم از کم 378 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 200 افراد احتجاج پر مجبور ہیں اور آج بھی گرفتار ہوئے۔ معروف ماحولیاتی مہم جو گریٹا تھمبرگ سویڈن واپس پہنچ گئیں۔ اسرائیلی حراست اور جبری ملک بدری پر شدید رد عمل دیا، کہا ہمیں بین الاقوامی پانیوں سے زبردستی اسرائیل لے جایا گیا جو ہماری مرضی کے خلاف تھا۔ انہوں نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی ایک دانستہ خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں ادویات، پانی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر ثنا میر کی آئی سی سی ہال آف فیم میں شمولیت۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور سابق کھلاڑیوں کی مبارکباد۔ فاسٹ بولر ڈیانا بیگ نے پیغام میں کہا ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ نے میدان میں اور میدان سے باہر ہماری بھرپور رہنمائی کی۔ رامین شمیم بولی کہ ثنا میر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا جانا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ سابق کپتان بسمہ معروف کا بھی خراج تحسین۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت 43 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ شہریوں کو صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ میں نہ جانے کی ہدایت جاری۔ بچوں اور بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ۔